اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے جو بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں زمین پہ آئے اور آ کے حضور علیہ السلام سے چند سوال پوچھے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کا لباس ایسا تھا کہ وہ مسافر بھی نہیں لگتے تھے اور ہم ان کو جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ وہاں کے ہوں۔ تو جب انہوں نے سوال پوچھے اور چلے گئے تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو حدیث بہت طویل ہے، لیکن آج اس کا ایک جو پہلو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ مل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اس طرح اللہ کی عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یہ ذہن میں لا بات کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے احسان کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر، اس طرح مشغول ہو جا اللہ کی عبادت میں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ٹوٹ کے عبادت کر کہ گویا کہ تو اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور اگر یہ ذہن میں بات نہیں آتی تو پھر یہ ذہن میں بات لا کہ گویا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح عبادت کر تاکہ عبادت کی چاشنی، اس کی روح اور اس کی اصل میسر آئے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح کی پریکٹس کریں کہ 2 رکعت بھی نفل پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھیں یا رات کے وقت پڑھ لیں، تو ان 2 رکعت کے اندر اس طرح مشغول ہوں کہ گویا اللہ کو ہم دیکھ رہے ہوں۔ اس کا آسان سا طریقہ ہے، جب ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو عالمین کا تصور ذہن میں لائیں کہ اتنا بڑا عالم ہے، عالمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہے۔ الرحمن الرحیم بولیں تو اس کی صفت الرحمن کا تصور ذہن میں لائیں، اس کی عنایات کا ذکر تصور ذہن میں لائیں۔ جب مالک یوم الدین پڑھیں تو یوم الدین آخرت کے دن کا تصور ذہن میں لائیں کہ آخرت کا دن برپا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اسی طرح جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں، انعمت علیہم پڑھیں، تو جو الفاظ ذہن میں آتے جائیں ان کا معنی تصور میں ذہن میں لائیں اور اس کے مطابق اپنے ذہن کو بنائیں، اور پھر یہ ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ گویا ہمیں دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو پھر وہ اصل نماز ہوگی، اصل چاشنی نماز کی حاصل ہوگی، جس کی وجہ سے برکات بھی حاصل ہوگی، اور پھر کوالٹی، اصل جو چیز ہے، وہ جو اصل چیز ہے اس چیز کی چاشنی، اس کی روح جو ہے وہ میسر آئے گی۔ کوانٹٹی پہ زور نہ دیں کہ 40 رکعت 100 رکعت پڑھ لی، کوالٹی پہ زور دیں کہ 2 رکعت بھی نفل ادا کریں، 4 رکعت بھی نفل ادا کریں، تو اس قدر اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں محو ہو جائیں کہ صرف اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے اور دنیا کی لذتوں سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ تو یہ کس قدر حسین اور کس قدر پیاری نماز ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں ادا کی جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز بھی عطا کرے اور نماز کے اندر اپنے سوا کسی کا بھی تصور ذہن میں نہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔